وہ جسے مظلوم و محکوم اور معاشرے کے ستائے ہوئے افراد اپنا مسیحا سمجھتے ہو، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہو، جس کی آنکھوں میں سچائی ہو، جو جوہلا سے نمٹنے کا گر جانتا ہو، جس کی گفتگو اپنائیت، بہادری اور جرت کا حوالہ دیتی ہو، جو حبس زدہ سیاسی ماحول کے اندھیروں میں امید کی کرن جیسا ہو، جس نے دنیا کے عظیم رہنماؤں کی سمائے عمری پڑھ کر ان کی جدوجہد کو اپنا نصب العین بنایا ہو، اس عظیم شخص کو بلوچستان کے لوگ عطا اللہ مینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ غربت، افلاس اور پسماندگی کے طویل سفر کے مسافر کو جب سستانے کا موقع نہ میسر آئے تو اس کے لہجے میں تلخی اترنا فطری سی بات ہے۔ بس یہی پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے عطا اللہ مینگل سمیت بلوچستان کی سیاسی قیادت کے لب و لہجے کی ترشی کی وجہ ان کے شب و روز بآسانی سمجھے جا سکتے ہیں۔ عطا اللہ مینگل اور ان کے رفقا نے ہمیشہ ہی بلوچ عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی کہ یہی تو ایک عظیم لیڈر کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہی آواز اٹھاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلوچوں کو ان کا حق ملے، کیونکہ علم سیاسیات کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ سچا لیڈر عوام دوست ہوتا ہے اور غاصبوں اور لٹیروں سے نجات کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اسی عوام دوستی کے جرم میں انہیں غدار کہا جاتا رہا، لیکن وہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر بلوچ عوام کے حق کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کرتا رہوں گا۔ عطا اللہ مینگل نے بارہا کہا کہ اگر مجھے اقتدار عزیز ہوتا، محلات میں رہنے کی خواہش ہوتی تو عوام کے لیے آواز نہ اٹھاتا بلکہ سکون سے گھر میں زندگی بسر کرتا، نہ کہ جیل۔ انہیں کئی بار مسند اقتدار کی پیشکش کی گئی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے عوام کو دیں، انہیں مزید دھوکہ دینے والوں سے نجات دلائیں۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک بلوچ قبیلے کے سردار تھے، لیکن جب باقاعدہ میدان سیاست میں قدم رکھا تو عوامی نمائندہ بن گئے۔ سرداری نظام کے خاتمے کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ وہ ایک روشن خیال، ترقی پسند سیاستدان تھے۔ انہیں اس بات کا بھی رنج تھا کہ بلیلی اور ہرنائی وولن ملز کو ایک سازش کے تحت بند کیا گیا اور وولن ملز سمیت کئی کارخانوں کو بلوچستان میں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل 1929 میں وڈ تحصیل بلوچستان میں پیدا ہوئے، مگر ابتدائی تعلیم سندھ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایچیسن چلے گئے۔ 1954 میں انہیں خان افقلات میر احمد یار خان سے ملوایا گیا اور سردار بنانے کی سفارش کی گئی تو انہیں دستار بندی اور وٹ جانے کی اجازت مل گئی۔ بعد ازاں 1956 میں میر غوث بخش بزنجو کی رہنمائی میں باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا اور 1962 میں ایوب خان کے دور میں کلات ڈویژن سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وحید مظہر کے مطابق وہ اپنی شعلہ بیانی سے ون یونٹ کے خاتمے کے لیے سرگرم رہے، یہاں تک کہ ون یونٹ کا خاتمہ ہوا اور ملک میں پہلی مرتبہ عام انتخابات کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ یاد رہے، موجودہ 18ویں ترمیم کو اسی جدوجہد کا تسلسل کہا جاتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کے لیے ان کی جدوجہد سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان بننے کے 23 سال بعد 1970 کو بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا گیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں جیتنے کے بعد عطا اللہ مینگل بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ وہ ایک بہترین مقرر اور باصلاحیت منتظم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ان کی کارکردگی اور سیاسی بلوغت سے گھبرا کر مخالف سیاسی جماعتوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ عطا اللہ مینگل پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، جعلی مقدمات بنائے گئے اور بالآخر 13 فروری 1973 کو بلوچستان حکومت کا خاتمہ کر کے گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حیدرآباد سازش کیس کی آڑ میں کالعدم نیشنل عوامی پارٹی نیب کی قیادت برطرف کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حالانکہ سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت نے قلیل عرصے میں صوبے میں تعلیمی نظام درست کرنے، محکمہ پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ بلوچستان یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، بولان میڈیکل کالج کی تعمیر کا منصوبہ بنا، خضدار میں پہلی انجینئرنگ یونیورسٹی قائم ہوئی، بلوچستان بورڈ کے قیام کی منظوری دی گئی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز تر کی گئی۔ نیز بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسمبلی میں نہ صرف قراردادیں پیش کی گئیں بلکہ بعض منظور بھی ہوئی۔ اس موقع پر مخلوط حکومت کے تحت بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پروفیسر قرار حسین جیسی علمی شخصیات کو وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی مقرر کیا گیا، لیکن غالباً
उस वक्त की मरकजी हुकूमत की आंखों में बलूचिस्तान की तरक्की खटकने लगी थी कि साजिशी अनासिर इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए सर जोड़ कर बैठ गए। सरदार अतौला मेंगल इनके खिलाफ भांत भांत की कहानियां घड़ी गई। बलूचिस्तान हुकूमत के हर अमल को मनफी और गलत अंदाज में पेश किया गया और इन साजिशों की हकीकत तब सामने आई जब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के करारदादों की कहानियां रकम हुई। जब हैदराबाद साजिश केस की पिटारी से कुछ भी बरामद ना हुआ तो पता चला कि अतौला मेंगल बेकसूर थे, लेकिन तब तक बलूचिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका था। हालांकि इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि आइंदा मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर करने वालों की पॉलिसीज़ और अज़ाइम पर नज़र रखी जाती, वफाक की अपनी अकाइयों के खिलाफ रवैयों का नोटिस लिया जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरदार अख्तर मेंगल 1997 के इंतखाबात में रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद बहैसियत वज़ीर आला एक मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब भी बलूचिस्तान के दौरे पर जाते तो अख्तर मेंगल खुद ड्राइव करके उन्हें एयरपोर्ट से लाते, जिस पर उन पर खासी तनकीद की गई। सरदार अख्तर मेंगल ने एक बार कहा था कि जो लोग बलूचिस्तान की बदहाली में ताकतवरों का साथ दे रहे हैं या फिर महकूम अवाम की चीखों पर बगलें बजा रहे हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर पछताएंगे, उनकी अपनी भी चीखें निकलेंगी। और वक्त ने साबित कर दिखाया कि वो सच कहते थे। अतौला मेंगल ने एक बार ये भी कहा कि मुल्क की पॉलिसियों में संजीदगी लाई जाए, वगरना सियासी अदमे बलूगत का जिन कहीं बोतल से बाहर न निकल आए। एक ज़माना था जब अतौला मेंगल, मीर गौस बख्श बिजिंजो, नवाब अकबर बुगटी, सम्मत खान अचकजई समेत तमाम सियासी जोमा क्वेटा के जिनाह रोड पर आम लोगों की तरह होटलों में बैठे चाय पीते खुशगपियों में मसरूफ नजर आते थे, लेकिन आज एक काउंसलर तक 10-10 गार्ड्स के साथ घूमता है। सरदार अतौला मेंगल और उनके रुफ़का के खदशात दुरुस्त थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगा, और तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती होती आई है, लेकिन बकौल अतौला मेंगल न तो इस मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और न ही तदबीर। बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासत के 4 सतून माने जाते हैं, जिनमें मीर गौस बख्श बिजिंजो, नवाब खैर बख्श मर्री, नवाब अकबर खान बुगटी और सरदार अतौला मेंगल शामिल हैं। हजार खान बलोच कहते हैं कि इनका दौरे हुकूमत 1 मई 1972 से 13 फरवरी 1973 तक रहा, जिसे आज भी एक मिसाली दौर कहा जा रहा है। जामिया बलूचिस्तान के प्रोफेसर मंजूर बलोच, जो सरकारी मुलाजमत से कबल सहाफत करते थे और अब भी कभी कभी पीटीवी की स्क्रीन पर नजर आते हैं, और उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों से मुलाकात और इंटरव्यूज भी किए। उनसे हजार खान बलोच ने सरदार अतौला मेंगल की शख्सियत और उनके दौरे हुकूमत के हवाले से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि सरदार अतौला मेंगल एक जाजिब नज़र शख्सियत थे और इंतहाई साफ उर्दू बोलने वाले सियासतदान थे। मंजूर बलोच ने बताया कि उनका दौरे हुकूमत तो हमने नहीं देखा, लेकिन लोगों और अपने बड़ों से सुना है कि उनके जैसा हुकूमत करने वाला फिर नहीं आया। उन्होंने बताया कि उनका जैसा ज़हीन सियासतदान और कमाल का मुकर्रर मैंने नहीं देखा। मंजूर बलोच के बकौल उनकी खिताबत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि नवाब अकबर खान बुगटी ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश मैं भी उन जैसा मुकर्रर बन सकता। मंजूर समझते हैं कि बलोच कौम को बलोच बनाने में सरदार अतौला मेंगल, नवाब अकबर खान बुगटी, नवाब खैर बख्श मर्री ने सबसे अहम किरदार अदा किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो इस सरजमीन के मालिक है। सरदार अतौला मेंगल जब वज़ीर आला बने तो उनका दौर हुकूमत तवील नहीं रहा, बल्कि ये सिर्फ 8 महीनों पर मुहित था। मंजूर बलोच कहते हैं कि उनके दौर की खास बात ये थी कि उन्होंने लोगों को बताया कि इंतज़ामी अमूर चलाना एक फ़न है जिनमें उनको महारत हासिल थी। मंजूर ने बताया कि इनके हवाले से बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान के मादरी ज़बानों के बरक्स उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया और बलूचिस्तान से पंजाबी बाशिंदों को निकाला था। वो बताते हैं कि मेरे जहन में भी बहुत से सवाल थे जिनका जवाब लेना था। मौका मुझे 2014 में मिला, मैंने उनसे मुलाकात की और उनका इंटरव्यू किया था। मंजूर के बकौल मैंने मुलाकात के दौरान ये सवालात सामने रखे कि इसमें कितनी सदाकत है, जिस पर सरदार अतौला मेंगल ने कहा कि उर्दू को मैंने इस वजह से सरकारी ज़बान करार दिया कि हमारी मादरी ज़बान में इतना मवाद नहीं जो इसके मायार पर पूरा उतर सके। अगर मैं अंग्रेज़ी को बनाता तो हमारे MPA जो अंग्रेज़ी नहीं समझते थे उनको ये ब्यूरोक्रेसी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती थी। मंजूर ने बताया कि मैंने पंजाबी बाशिंदों को निकालने के हवाले से जब पूछा तो सरदार अतौला मेंगल ने बताया कि जब 1 यूनिट का खात्मा हो गया तो पंजाब के वज़ीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर ने एक कोशिश की कि यहाँ पर हुकूमत को नाकाम बनाया जाए।
سردار نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطالبہ کیا کہ ان کے لوگوں کو واپس بھیجا جائے تاکہ یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب کی حکومت کمزور ہو جائے۔ اطولہ مینگل کا کہنا تھا کہ اس وقت میں نے پولیس کے لیے بڑی دعوت کی اور اس دوران میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے زیادہ مراد اور تنخواہ دوں گا، آپ لوگ پنجاب میں جا کر خوار ہو جائیں گے، اس لیے آپ یہیں پر رہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے منظور بلوچ کو بتایا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں نکالا، ان کو پنجاب نے 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد واپس طلب کیا، جس کا پروپوگنڈا کیا گیا کہ انہیں میں نے نکالا۔ منظور بلوچ نے کہا کہ سردار اطولہ مینگل نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پر سول سیکریٹریٹ میں تبدیلی لانے کے خواہاں تھے اور ایک مسئلے پر انہوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے چیف سیکرٹری کو برطرف کر دیا۔ سردار اطولہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب اس کو فارغ کیا اور اس کے جانے کے لیے ایک ٹرک منگوایا تو چیف سیکرٹری ان کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے جانے کے لیے ٹرک مناسب نہیں، کوئی اور بندوبست کیا جائے، جس پر سردار اطولہ مینگل نے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں، رولز آف بزنس نہیں جانتا، بس آپ چلے جائیں۔ چیف سیکرٹری کچھ دیر بعد دوبارہ سردار کے پاس آیا اور کہا کہ میں دل کا مریض ہوں، ٹرک سے جاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی، جس پر سردار نے اسے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں اور کبھی کبھی تھپڑ بھی مار دیتا ہوں، جس کے بعد وہ چلے گئے۔ منظور بلوچ کہتے ہیں کہ سردار اطولہ نے جس طرح حکومت کی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہ ہو سکی اور ان کی حکومت کا 8 مہینے کا بعد ختم کر دیا گیا۔ انہیں مشرف کے دور میں صدر بننے کی بھی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے 3 نامور شخصیات جن میں سردار اطولہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری شامل ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہم اثر بھی ہیں جو بہت کم جگہوں پر ہمیں ملتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ سردار اطولہ مینگل کے حوالے سے دوسری اہم چیز یہ تھی کہ ان کا جوان سال بیٹا لاپتہ کیا گیا، جو بلوچستان کا پہلا لاپتہ فرد تھا، جس کی لاش یا قبر کے حوالے سے آج تک انہیں نہیں بتایا گیا۔ منظور کے مطابق بلوچستان کی سیاست میں 3 بڑے نشان، جن کو مشرف بھی کہتا تھا کہ بلوچستان میں مسئلہ صرف 3 سرداروں مری، بگٹی اور مینگل کا ہے، باقی تمام ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سردار اطولہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی اور نواب خیر بخش مری تینوں ہم اثر تھے اور ان تینوں کے جوان بیٹے مارے گئے۔ ایسی مماثلت اور ہم اثری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ منظور بتاتے ہیں کہ جب بھی کبھی سردار اطولہ کی پریس کانفرنس یا جلسے میں تقریر کو کور کرتے تو ہمیں یہ آسان نہیں رہتی کہ وہ جو بولتے وہ ربط کے ساتھ انتہائی صاف اردو میں بات کرتے، جس کے لیے کسی صحافی کو ان کی تقریر دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم عنوانی اخبار میں چھپنے کے لیے دے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور ضیاء الحق کا مارشل لگا تو اس وقت سردار اطولہ مینگل اور نواب خیر بخش مری نے جلاوطنی اختیار کی۔ اس پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں بلوچستان میں ایسے لوگ حکومت میں شامل ہوئے جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اس پر سردار اطولہ نے کہا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی کہ اگر میں اور نواب خیر بخش مری جلاوطنی اختیار نہ کرتے تو ضیاء الحق شاید ہمیں پھانسی پر چڑھا دیتا۔ سردار اطولہ مینگل نے اپنی طویل جلاوطنی ختم کر کے 1995 میں بلوچستان واپس آئے اور انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کی قیادت اس وقت ان کے فرزند سردار اختر مینگل نے کی۔ منظور کہتے ہیں کہ میں نے سردار اطولہ مینگل سے پاک چائنا اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عالمی منصوبہ ہے اور بلوچ کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ ان کے مطابق سی پیک سے بلوچوں کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ امریکہ چین کا مسئلہ ہے، اگر امریکہ نے چاہا تو یہ منصوبہ کامیاب ہوگا ورنہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے سیاست کے بڑے ستون جن میں سردار اطولہ مینگل بھی شامل ہیں، ان کے حوالے سے کوئی تحقیق اور کتابیں موجود نہیں ہیں۔ مینگل قبیلے کے سردار اطولہ مینگل بلوچستان صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے اپنی اصول پرستی کی وجہ سے کئی صعوبتیں جھیلیں۔ پاکستان کے قیام کے 30 برس بعد بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملا۔ 1970 کے عام انتخابات اور 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ صوبے میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو سردار اطولہ مینگل کو ہی وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا، اور جبکہ میر غوث بخش بزنجو صوبے کے گورنر تھے۔ بلوچستان میں صوبائی حکومت کے قیام کے بعد شروع سے ہی مرکز میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی اور نیب کی حکومت کے درمیان نہ بن پائی، اور جس کی وجہ سے سیاسی انتظامی معاملات اور اختیارات پر تنازع شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ عراق کے سفارت خانے سے اسلحہ ملنے کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اسلحہ در حقیقت بلوچستان میں شورش کو ہوا دینے کے لیے لایا گیا تھا، جسے بنیاد بنا کر نیب کی صوبائی حکومت محض 9 ماہ بعد ہی تحلیل کر دی گئی۔
मुसन्निफ रमज़ान बलोच कहते हैं कि बुनियादी तौर पर सरदार अतौला मैंगल और उनकी जमात नेशनल अवामी पार्टी की सियासत कौम परस्ती और बाएं बाजू की सियासत करती थी और इनकी सियासत की बुनियाद बलूचिस्तान ही था, जबकि इसी बुनियाद पर हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुए थे। इसका मतलब है कि शुरू वक्त से बलूचिस्तान में कौम परस्तों को एक उरूज हासिल है और पहली हुकूमत भी कौम परस्तों ने ही बनाई। इनके बकौल बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नैब के दरमियान सियासी कशमकश का नुकसान सूबा और मरकज़ दोनों को ही पहुंचा। रमज़ान बलोच मजीद कहते हैं कि आइन साजी का मुश्किल मरला तमाम जमातों और रहनुमाओं ने मिलकर तय किया था, जिसमें बलूचिस्तान से भी लोग शामिल थे, लेकिन बाद के हालात में चीज़ें यकसर तब्दील हो गईं। उन्होंने मजीद बताया कि मरकज़ और सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत के इख्तलाफात सिर्फ हुकूमत की तहलील पर ही ख़त्म नहीं हुए, बल्कि इसके बाद के हालात ख़ास तौर पर गवर्नर सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हयात मोहम्मद खान शेरपाव के कत्ल के बाद नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की गई और नैब की सियासी सारी क़यादत बशमूल सरदार अतौला मैंगल कई साल तक हैदराबाद जेल में नज़रबंद रहे। मुसन्निफ रमज़ान बलोच के मुताबिक नैब की क़यादत के खिलाफ चलाया जाने वाला मुकदमा हैदराबाद साजिश के नाम से मशहूर हुआ, जो फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार में आने पर ही ख़त्म हुआ, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली। उनका कहना था कि जेल से निकलने के बाद भी साबका नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत इकट्ठी ना रह सकी और उनमें इख्तलाफात की खलीज बढ़ती रही, जिसका नुकसान एक बार फिर सूबे और मरकज़ दोनों को हुआ, क्योंकि वो वाहिद जमात थी जो बलूचिस्तान का सूबाई मैंडेट रखने के साथ कौमी सतह की जमात थी। जाने की वजह बताते हुए कहते हैं कि इनके पास बलूचिस्तान के नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। इनके बकौल जाहिर है जब बलोचों को अक़लियत समझकर उनके हुकूक गज़ब किए जाएं तो फिर उन्होंने पहाड़ों में जाकर मुसल्लह जदोजहद ही शुरू करना थी, और इनमें पढ़े लिखे नौजवान शामिल हो चुके हैं, और ऐसे में उन यानी सरदार अतौला मैंगल की बात कौन सुनेगा। सीनियर साहबी शहजादा जुल्फ़कार का कहना है कि उन्होंने इस मकसद के लिए पाकिस्तान में मुबैना तौर पर इस्तेसाल का शिकार कौमियतों के लिए एक प्लेटफार्म पूनम की भी तश्कील की थी, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसे ना चल सका। जबरी गुमशुदगी करके कत्ल किए जाने वाले पहले बलोच सरदार अतौला मैंगल के 4 बेटे हैं, जिनमें अख्तर मैंगल के अलावा असद मैंगल, मुनीर मैंगल और जावेद मैंगल शामिल हैं। असद मैंगल सरदार के बड़े साहिबजादे थे, जिन्हें अहमद शाह कुर्द के साथ पीपल्स पार्टी के अवलीन दौरे हुकूमत में लापता करके कत्ल कर दिया गया था। इनके बारे में कहा जाता है कि जबरी गुमशुदगी के बाद कत्ल किए जाने वाले ये पहले बलोच थे, जिनके बारे में आज तक उनके ख़ानदान को यह तक नहीं बताया गया कि कत्ल के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया। ताहम जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी किताब अफ़वाह और हकीकत में इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि इन्हें वज़ीर आज़म होने के बावजूद इसका कोई इल्म नहीं था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आगा हसन कहते हैं कि सरदार अतौला मैंगल को जब मालूम हुआ कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया है तो लोग उनसे ताज़ियत करने और फातिहा खानी के लिए आए, लेकिन आगा हसन बलोच के मुताबिक उन्होंने ताज़ियत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे बेटे जैसे बहुत से बलोचों के बच्चे रियासती ऑपरेशन में मारे गए हैं, ऐसे में सिर्फ मैं अपने बेटे की ताज़ियत कैसे कबूल कर लूँ। उन्होंने कभी अपनी ज़ात पर आने वाले गमों की परवाह नहीं की। आगा हसन के मुताबिक सरदार अतौला मैंगल शफीक इंसान थे जो अपनी ज़ात में एक इदारे की मानिंद थे, जिन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत की और बलूचिस्तान के अवाम उनके हुकूक और मुल्की आइन के अंदर रहते हुए सूबाई खुद मुख्तारी की बात की। उन्होंने बताया कि सरदार अतौला मैंगल खुद सरदारी निज़ाम के खिलाफ थे। अगर मैं बलूचिस्तान के सूद वज़िया में शराकत नहीं रखता तो मैं खुद को बलोच कहने का कोई हक नहीं रखता। ये कहना था सरदार अतौला मैंगल का। वो मजीद कहते हैं कि मुझे गुलामी की कोई भी शक्ल कबूल नहीं, मैं बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। बलूचिस्तान की ये जंग मेरे लिए ऐसे फ़र्ज है जैसे मुसलमान के लिए नमाज। चाहे ये जंग मैं अपने हाथों से लड़ूं या दिल से या फिर अपने दिमाग से, इसको आप गद्दारी का नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे बगावत का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एजाज़ है। रशीद यूसुफजई लिखते हैं कि बलोच सरदार अतौला मैंगल खूबसूरत लबो लहजा रखने वाले सुलझे मंझे सियासतदान, हाजिर दिमाग, दानिश्वर और नफीस व नस्तालिक शख्सियत थे। बुकटी मुशर्रफ मसला नुक्ता उरूज पर था। सरदार मैंगल इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे। सहाफ़ी, सियासतदान, तुलबा व अहले कलम से मुलाकातें जारी थी। शायद उसी दिन ही बुकटी और उनके संगतों और बलोच हुकूक के लिए सरगर्म अफराद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर व सिपाही सालार जनरल मुशर्रफ की धमकी आ गई थी कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उसी रात BBC के मशहूर प्रोग्राम सैरबीन में शफी नकी जामीन की सरदार अतौला मैंगल के साथ टाक पॉइंट में गुफ्तगू थी। सरदार साहब ने
ڈنر کے بعد ہم ملاقاتیوں سے آدھا گھنٹہ مہلت چاہی اور دوسرے کمرے میں فون پر شفیع کے سوالات کے جواب دینے چلے گئے۔ شفیع نے سوال کیا، سردار صاحب آپ کے بیانات میں پنجاب پر زیادہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ سردار اطولہ مینگل کا جواب تھا، ہمارے خلاف ہر اٹھنے والے ہاتھ کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے، سو فطری بات ہے کہ ہماری شکایت بھی پنجاب سے ہو۔ دوم، اشرافیہ اور صاحبان اختیار عموماً علاقائی نام سے پکارے جاتے ہیں، سو ہم پنجابی پالیسی سازوں کو پنجاب کا نام دیتے ہیں۔ ہم پر حملہ آور فوج اور جرنیل پنجابی ہیں، استحصالی اور استعماری پالیسی پنجاب کی ہے۔ شفیع نے پھر سوال کیا کہ سردار صاحب مگر مشرف مہاجر ہے، ایوب خان، یایا خان اور وحید کاکڑ پشتون تھے۔ سردار مینگل کہتے ہیں کہ ادارے کے نوکر کی وفاداری ادارے سے ہوتی ہے، کوئی آرمی چیف پنجاب کے مفاد اور پالیسیوں سے ذرا اختلاف کر کے دکھائے، پھر ان کی قومیت کا پتہ چل جائے گا۔ ایوب خان خود کو اعلانیہ پنجاب کے مفادات کا نگہبان کہتا رہا۔ ان کی ڈائریز آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے حال ہی میں شائع کی ہیں۔ اپنی انگلیوں سے لکھا کہ پاکستان پنجاب ہے اور مجھے پنجاب کے مفادات دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ عزیز ہیں۔ فوجی نوکری اور طاقت پرستی کے لیے لوگ ہمیشہ اپنی قوم سے غداری اور دشمن قوم سے وفاداری کرتے آئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں کوئزلنگ کی مثالیں لے لیں جس کا نام اب غدار کے مترادف بن گیا ہے۔ شفیع نے پھر پوچھا کہ سردار صاحب مگر پنجاب بھی تو مظلوم ہے۔ سردار مینگل نے کہا کہ شفیع صاحب اعداد و شمار پر بات کریں، حقائق پر بات کریں، فیکٹس اینڈ فگر سپورٹ کے بغیر دعوے کسی ذمہ دار شخصیت کو زیب نہیں دیتے۔ آج میرے علاقے میں 7 نوجوان بلوچوں کی لاشیں ملی ہیں جن کے سروں میں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے گئے تھے۔ مجھے پنجاب کی تاریخ میں ایسا ایک واقعہ دکھائیں۔ بلوچ مسنگ پرسنز اور مسخ شدہ لاشوں کی تعداد دیکھیں اور پنجاب سے موازنہ کر کے ثابت کریں کہ بلوچ کی 1% کا 1% بھی اس طرح وہاں ہو گیا ہو۔ 3 صوبوں سے مظلومیت کی چیخیں اٹھتی ہیں مگر پنجاب سے نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں ان تینوں صوبوں کا قصور ہے؟ ہم پنجاب کے مظلوموں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ آج کوئی پنجاب کی مظلومیت کے لیے اٹھے، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ مظلوم کی قومیت نہیں ہوتی۔ ہاں، آج جنرل مشرف کا بیان دیکھیں، کیا تاریخ میں کسی پاکستانی صدر و آرمی چیف نے کبھی پنجاب میں کسی کو سرعام ایسی دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ٹاکنگ پوائنٹ ختم ہونے کے کچھ لمحے بعد سردار اطولہ مینگل لمبی کھلی آستینوں والی گرے کلر کرتا زیب تن کیے واپس مجلس تشریف لائے۔ شرکائے محفل نے تعظیم کے لیے اٹھے۔ بیٹھتے ہی لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان صحافی نے بھونڈا سا سوال کیا کہ سردار صاحب لاکھوں بلوچ پنجاب میں کاروبار کرتے ہیں لیکن آپ کو صرف پنجاب بلوچوں کا استحصال کرتے نظر آ رہا ہے۔ سردار اطولہ مینگل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کو پتہ ہے سرکاری محکموں میں تمام اہلکاروں کی سب سے بڑی تنخواہ کس محکمے کی ہے؟ صحافی نے جواب دیا، سوئی گیس اور پی ٹی سی ایل کی۔ سردار مینگل بولے، اور بلوچستان کی سوئی سے نکل کر آنے والی سوئی گیس نے جتنے پنجابیوں کو صرف لاہور میں نوکریاں دی ہیں اتنی تمام بلوچستان میں بلوچوں اور دوسروں کو نہیں دی۔ آپ کا چولہا لاہور میں جس سوئی گیس سے چلتا ہے اور آپ کا گھر رات کو جس سوئی گیس سے روشن ہوتا ہے، اس گیس کے وجود سے سوئی کے بلوچ بچے، بوڑھے اور عورتیں ناواقف ہیں۔ استحصال یہاں معمولی لفظ ہے، یہاں ڈاکہ ڈالنا درست لفظ ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ بلوچ اس ملک میں برابری کی بنیاد پر تو رہ سکتا ہے، غلامی کسی حوالے سے قابل قبول نہیں۔ غلامی سے نجات کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کے داعی تھے۔ پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام، بلوچستان میں سیاست کی معراج، بلوچ عوام اور بلوچستان کی آواز۔ سردار اطولہ مینگل 2 ستمبر 2021 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں جمہوری عمل کو سمریار کرنے کے لیے ایوانوں کا احترام ہو اور سیاست کو عبادت کا درجہ دینے والوں کی قدر کی جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔